ہیلو دوستو، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ڈیلی انفارمیٹیو فیکٹس۔ دوستو، پلین کا سفر دنیا کی سب سے محفوظ جرنیز میں سے ایک مانا جاتا ہے، لیکن کیا ہو اگر کوئی جہاز آسمان میں جا کر غائب ہو جائے؟ تو دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو جہازوں سے پیش آنے والے خطرناک ترین انسیڈنٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جنہیں جاننے کے بعد آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل ڈیلی انفارمیٹیو فیکٹس کو اینڈ بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والی اسی طرح انٹرسٹنگ ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہی۔ ایئر فرانس 447۔ دوستو، یہ کہانی جون 2009 کی ہے۔ اس دن ایئر فرانس کی ایک فلائٹ 447 برازیل سے پیرس کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ اس جہاز میں 216 پیسنجر اور 12 کرو ممبر موجود تھے۔ یہ جہاز بڑی تھی، اس لیے اس میں 3 پائلٹ بھی موجود تھے۔ اس میں ایئر فرانس کا ایک پرانا اور سینئر کیپٹن بھی موجود تھا۔ تمام مسافر پلین میں بیٹھ گئے اور پلین ایگزیکٹ ٹائم پر اڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پائلٹس نے کنٹرول روم سے ٹیک آف کی پرمیشن لی اور اپروول آنے کے بعد جہاز نے اڑان بھر لی۔ دوستو، اس جہاز کو 2 پائلٹ رن کر رہے تھے، جبکہ تیسرا پائلٹ اسٹینڈ بائی پوزیشن پر تھا اور سب کچھ بالکل نارمل روٹین میں جا رہا تھا اور پائلٹس بھی کنٹرول روم سے رابطے میں تھے۔ جب پلین 35,000 کی اونچائی پر پہنچی تو اچانک آسمان میں شدید بادل آ گئے اور بجلی چمکنا سٹارٹ ہو گئی۔ سینئر پائلٹ نے کنٹرول روم کو بتایا کہ آگے موسم شدید خراب ہے اور لائٹنگ اتنی تیز ہے کہ انہیں سامنے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ کنٹرول روم نے انہیں سب کچھ اسی طرح کیری آن رکھنے کے لیے کہا، کیونکہ کچھ کلومیٹر آگے آسمان بالکل صاف تھا۔ خیر، انہوں نے انسٹرکشن کو فالو کیا اور پلین کی ایمرجنسی لینڈنگ نہیں کروائی اور آخر کار فلائٹ 447 اسٹروم سے باہر نکل آیا اور 4 گھنٹے اڑنے کے بعد یہ لوگ اب اٹلانٹک اوشن کے مڈ میں پہنچ گئے تھے۔ دوستو، اٹلانٹک اوشن کے مڈ میں ڈیڈ زون تھا، اس لیے ہیڈ کوارٹر نے انہیں بتایا کہ اب ان کا رابطہ آپس میں ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے کچھ دیر بعد پائلٹ کنٹرول روم سے ڈسکنیکٹ ہو گئے اور اب ایسے ڈیڈ زون سے نکلتے ہی پیرس ایئر کرافٹ کنٹرولر سے رابطہ کرنا تھا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ اس ایئر کنٹرول کو فلائٹ 447 سے 2 گھنٹے میں کوئی بھی میسج ریسیو نہیں ہوا۔ انہوں نے پائلٹ سے کنٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہیں کوئی رسپانس نہیں ملا۔ جب 2 گھنٹے گزر گئے اور پائلٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تو ہیڈ کوارٹر نے ایئر فرانس کو الرٹ کیا کہ انہیں ساری سچویشن بتائی جائے۔ آخر کار فلائٹ لینڈ ہونے کا ٹائم آ گیا، لیکن پلین کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ فرانس کی ریسرچ ٹیم اور برازیلین نیوی نے مل کر جہاز کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ انہیں لگا تھا کہ شاید پلین کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہوگا اور وہ سمندر میں کریش ہو گیا ہوگا، لیکن آپ جان کر بلیو نہیں کریں گے کہ اس کے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی سمندر میں پلین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں مل سکا اور نہ ہی جہاز میں موجود 228 لوگوں میں سے کوئی ایک کی بھی لاش ملی۔ دوستو، یہ پلین اور اس میں موجود افراد آج بھی لاپتہ ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ سب لوگ کہاں گئے اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ دوستو، یہ ایروپلین سے پیش آنے والے سب سے مسٹیریس انسیڈنٹس میں سے ایک تھا اور آج تک یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ ایئر فرانس کی یہ فلائٹ کہاں غائب ہو گئی۔ PIA فلائٹ 268۔ دوستو، 28 سپٹمبر 1992 کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی ایک فلائٹ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے نیپال کے شہر کٹھمنڈو جا رہی تھی۔ اس جہاز میں کرو ممبر سمیت 167 لوگ موجود تھے اور اس PIA کے سب سے سینئر پائلٹ کیپٹن افتخار جنجوا چلانے والے تھے۔ دوستو، فلائٹ ایگزیکٹ ٹائم پر کراچی سے ٹیک آف ہوئی اور اپنے منزل پر روانہ ہو گئی۔ اصل میں اس دور میں نیپال کے ایئرپورٹ کے پاس پلین کو ٹریک کرنے کے لیے کوئی ریڈار موجود نہیں تھے، اس لیے پائلٹ کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جب پلین نیپال پہنچ کر ایئرپورٹ کے نزدیک پہنچنے والا ہوتا تو ایئر ٹریفک کنٹرولر سے پائلٹ رابطہ کرتے اور انہیں بتاتے کہ پلین لینڈ کرنے والا ہے۔ دوستو، جب فلائٹ 268 کے لینڈنگ میں 6 منٹ رہ گئے تو پلین کے جونیئر پائلٹ نے ایئر ٹریفک سے رابطہ کیا اور انہیں یہ بتایا کہ یہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں موجود ہے اور کچھ ہی دیر بعد لینڈ کرنے والے ہیں، اور پائلٹ نے مزید یہ بھی بتایا کہ جب وہ رن وے سے 4 کلومیٹر دور رہ جائیں گے تو دوبارہ رابطہ کریں گے، لیکن کنٹرول روم کو اسٹیمیٹڈ ٹائم پر کوئی کال موصول نہیں ہوئی۔ انہوں نے پائلٹ سے کنٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہیں فلائٹ 268 سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کو پتہ چل گیا کہ جہاز کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، اسی لیے نہ تو وہ رن وے پر لینڈ ہوا اور نہ ہی پائلٹس رسپانس کر رہے ہیں۔ خیر، انہوں نے فوراً PIA ہیڈ کوارٹر فون کیا اور انہیں ساری سچویشن بتا دی۔ دونوں ممالکوں کی ریسکیو ٹیمز پلین کو ڈھونڈنے کے لیے ہمالیہ نکل پڑے۔ پہلے تو انہوں نے کافی سرچ کیا، لیکن انہیں جہاز کے کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ پھر آخر کار انہیں ایک پہاڑ کے ساتھ کریش پلین کے ٹکڑے نظر آ گئے۔ یہ PIA کا وہی پلین تھا جس کے انہیں تلاش تھی۔ اصل میں لینڈنگ کے دوران پلین پہاڑ سے ٹکرا کر کریش ہو گیا تھا اور اس میں موجود ایک بھی شخص زندہ نہیں بچا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ لینڈنگ کے اتنا نزدیک ہو کر یہ پلین پہاڑ سے ٹکرایا کیسے؟ دوستو، جب اس حادثے کی پوری انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ اصل میں غلطی پائلٹ کی تھی۔ دراصل پائلٹ پلین کو تیزی سے اونچائی سے نیچے لانے کی کوشش کر رہا تھا اور جب پلین سپیڈ سے نیچے آیا تو پہاڑ ختم نہیں ہوا تھا، اسی وجہ سے پلین اسے ٹکرا کر کریش ہو گیا۔ اس پائلٹ نے جلدی لینڈنگ کے چکر میں نہ صرف بلکہ سینکڑوں لوگوں کی جانیں لے لی تھی۔ یہ حادثہ واقعی میں ہی بہت خوفناک تھا۔
دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اینڈ بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والی اسی طرح انٹرسٹنگ ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہی۔